ان کا میں نے مسلمانوں کے نبی کی حیات سے سیکھا ہے، جو صبح اٹھتا ہے قدرت اسے کامیاب کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فرض ادا کرتے تھے تو کم از کم ایک رکعت میں 60 آیات سے لے کے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کم از کم 10 آیات روزانہ قرآن مجید کی پڑھتا رہے، اللہ اسے غافلوں کی صف سے نکال لیتا ہے۔ اس دور میں جو ہم خواب دیکھتے ہیں، ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس بات کا درد ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں، حضور پوچھتے حل عندکم طعام، اور بیویوں کو روٹی شوٹی ہے؟ یہ 3 چیزیں ہیں، عیلولہ، قیلولہ اور حیلولہ۔ جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے رزق تنگ ہو جاتا ہے، جو عصر سے مغرب کے درمیان سوتا ہے اس کی عقل تنگ ہو جاتی ہے، اور جو سنت کے مطابق دوپہر کو کچھ دیر آرام کرتا ہے اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی عقل بھی کامل کر دیتا ہے۔ اے جڑا سی دوپہر 4 بجے والی روٹی رکھی ہوئی ہے نا، اے بوجھ پایا اسی اپنے اوتے بھی تے معاشرے اوتے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے عشاء کے بعد گفتگو کرنا۔ آسیب اور جنات جب کسی آدمی پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو 5 چیزوں پہ سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو تمہارے لیے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کامل نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن یہ کامل نمونہ اس کے لیے ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی ذات اقدس اور آخرت کے قائم ہونے کی امید یعنی یقین رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہو۔ یعنی حضور کی ذات اقدس سے فیض وہ پا سکتا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے قائم ہونے کا اسے یقین ہو اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہو۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے غافل آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کو یاد رکھے گا زندگی کے ہر موڑ میں، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فیض پائے گا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العالمین اس کو یوں بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پانے کا حقدار ہے۔ اور اب سنو دوسری جہت کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں اس کیفیت کو یوں بیان کیا، ارشاد فرمایا سنو اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو تب ہی تمہاری اللہ کی اطاعت کرنا شمار ہوگی۔ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے امتیو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اس محبت کا اظہار اور اس محبت کی تصدیق میری اطاعت کر کے کرو۔ میری اطاعت کرو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تمہاری اللہ سے محبت کا معیار پتہ تب چلے گا جب تم میرے پیروکار بن جاؤ گے۔ اچھا اگر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہتا دیکھو حضور اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، جس طرح کہ آج کل لوگوں کے ذہن بن گئے ہیں، یعنی منفی ہی منفی، مثبت زاویہ ہے ہی نہیں سوچ کا، منفی ہی بات ان کے ذہن میں، منفی ہی خیال، منفی ہی تاثرات۔ کسی آدمی کا کوئی عمل اچھا برا جیسا دیکھ لیں انہوں نے بات منفی کرنی ہوتی ہے۔ عادت بن گئی نا اس دور میں بہت سارے لوگوں کی۔ تو اگر حضور خود سے کہتے کہ میری اطاعت کرو، ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ کہتا حضور اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہیں قول میرا ہے، بات میری ہے، آپ انہیں سنا دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو۔ اب ہوگا کیا؟ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم اللہ سے محبت کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ جب بندے اپنے رب سے محبت کا اظہار کریں گے رسول کی اطاعت کی صورت میں تو اس کا صلہ اور جزا اور اجر اللہ یوں عطا فرمائے گا کہ اللہ ان بندوں سے پیار کرنے لگ جائے گا جو رسول کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اس رشتہ محبت کو
اور اس رشتہ اتباع کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں پھر فائنل فیصلہ ارشاد فرمایا، کہا میرے حبیب کے غلاموں اب سنو، جب تم اس رشتہ محبت کو سمجھ گئے ہو اور اس تعلق اور نسبت کو سمجھ گئے ہو کہ تم رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ رسول کی اطاعت تو شمار ہوگی ہی ہوگی، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت شمار ہوگی۔ جب تم رسول کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، ان کے پیروکار بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم یہ رشتہ محبت اور تعلق اور نسبت سمجھ گئے تو اب سمجھو فائنل فیصلہ تمہارے رب کا یہ کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز میرے محبوب تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ تمہارا دین ہے آج کے بعد۔ یعنی میرے محبوب تمہیں جو دیں اسے لے لو، یہ دین ہے، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہ دین ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں نے اپنے حبیب کو اس طرح کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کی کسی جہت میں، کسی انداز میں، کسی پیرائے میں تم اتباع کرو گے تو میرے محبوب کامل ہیں، ان کی اتباع کی وجہ سے تم بھی کامل ہو جاؤ گے۔ اور جو اللہ کے حبیب سے دور ہٹے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ امت کے افراد کے لیے کامل نمونہ ہے۔ جتنی کوئی شخص اس ذات اقدس کی پیروی کرتا چلا جائے گا اتنا وہ اللہ کی بارگاہ کے بھی قریب ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انعام کا بھی حقدار بنتا جائے گا۔ یہ بات اس امت کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت کی نجات سنت میں ہے۔ اس دین کے اندر جتنی بدعات، جتنی خرافات شامل کرتے جائیں گے دین اتنا کمزور ہوتا جائے گا، اور اگر کوئی خالص دین لینا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے لگ جائے۔ میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہا تم فرائض میں پکے ہو جاؤ۔ کیا؟ فرائض میں پکے ہو جاؤ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرائض ہیں۔ کہا اپنی نمازوں کو پکا کر لو، تم سے ایکسٹرا نوافل نہیں بھی پڑھے جاتے کوئی بات نہیں، لیکن فرضوں کے اندر پکے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، تمہارے والدین ہیں، تو ان کی خدمت کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہارے فرائض میں ہے۔ تم ان کے لیے بہت بڑے کوٹھی بنگلے مکان بنا سکو نہ بنا سکو یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی خدمت میں کمی نہ کرو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے تو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کڑن کا شکار ہو جاتے ہیں، طبیعتاً گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس گھٹن کے اندر اپنے والدین کا ادب اور احترام بھی بھول جاتے ہیں، اور جب وہ معاشرتی تلخیوں کا سامنا کرتے کرتے والدین کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بھی توں تڑا کر کے بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آداب کو پکا رکھو، آداب میں کمی نہ آنے دو، بقیہ جو مستحبات ہیں، نوافل ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن فرائض میں کمی نہ آنے دو۔ دین ہے تو دین کے کچھ حقوق ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بندوں پہ حق ہیں، اللہ کے دین کے حق ہیں، کتاب اللہ قرآن مجید کے حق ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حق ہیں، یہ مسجدیں ہیں تو ان مسجدوں کے ہم پہ حق ہیں، اسی طرح عبادات ہیں تو عبادات میں کچھ چیزیں حق ہیں ہم پر، فرائض جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا فرائض میں پکے ہو جاؤ، اور اگر آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا بنظر عمیق مطالعہ فرمائیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضور کی ذات اقدس میں جہاں ہزارہاں کمالات اور موجود تھے، ان کمالات میں سے ایک نمایاں کمال اور خصوصیت یہ تھی کہ حضور کے ذمے جس کے حق اور فرائض تھے حضور نے اپنی حیات ظاہری میں وہ فرائض بھی سارے ادا کر دیے اور اپنے حقوق بھی سارے پورے فرما دیے۔ حضور کی ذات میں کوئی ایک فرض میں بھی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، حضور کی ذات میں کسی ایک حق کی ادائیگی کے اندر آپ کو کمی نظر ہے، یہی حضور کے اسوہ کاملہ ہے۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں اور حضور کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ معمولات کو دیکھیں تو آپ اس بات کو بخوبی تسلیم کریں گے کہ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ دکھائی دیتا ہے، میرے آقا فرائض میں بھی پورے نظر آتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بھی پورے نظر آتے ہیں، بلکہ وقت وصال
حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جہتوں میں، صرف ایک آدھ جہت میں نہیں، کئی جہتوں میں صحابہ سے فرمایا بتاؤ میں نے اللہ کا دین پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں کی، میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ تو دو چار نہیں بولے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ بول پڑے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ بندوں کا اقرار کرنا اور بندوں کا گواہی اور تصدیق کرنا یہ تو پھر بندوں کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرما دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے حبیب آپ نے رب کا دین پہنچانے میں یوں کمال مہارت اور خدمت اور محبت سے کام دیا ہے، آپ پر اللہ کا دین آج کے دن مکمل کر دیا گیا۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے معمولات۔ بڑی توجہ سے یہ بات سنیں سمجھیں۔ ہمارے ہاں دن کا آغاز کسی کا 7 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 9 بجے ہو رہا ہے، کسی کا 10 بجے، کسی کا 11-12 بجے۔ کوئی بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہے تو وہ دوپہر 2 بجے 4 بجے اٹھتا ہے جا کے۔ اب ہمارے آقا جو رول ماڈل ہیں اس امت کے لیے، نہ صرف امت کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے، میں آپ کو یہاں رک کے ایک انٹرویو کی بات سناتا ہوں۔ ہندوستان کے یہ تامل ناڈو کوئی وہاں قبیلہ ہے، کوئی صوبہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے فلم سٹار ایکٹر ہیں۔ ایک دن اخبار میں ان کا انٹرویو چھپا، تو میں نے وہ انٹرویو پڑھا، اخبار پڑھ رہا تھا تو وہ بھی سامنے آ گیا۔ تو ان کے انٹرویو کے اندر ایک خاص بات جو میں نے دیکھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا میری کامیابی کا راز صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے دھرم کے اندر تو یہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی خاص ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کا میں نے مسلمانوں کے نبی کی حیات سے سیکھا ہے، جو صبح اٹھتا ہے قدرت اسے کامیاب کر دیتی ہے، جو صبح اٹھتا ہے۔ اب آپ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حق زیادہ ہے ہندوؤں سے، آپ کا حق زیادہ ہے حضور کی اتباع کرنے کا۔ یہود و نصارہ سے آپ کا حق، میرا حق زیادہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی اتباع کریں۔ کیوں؟ وہ غیر ہیں، ہم اپنے ہیں، اور امت اولاد کے درجے میں ہوتی ہے۔ ہمسائے، غیر، محلے دار تو پیروی کریں، اتباع کریں، اور اپنی اولاد اتباع نہ کرے تو یہ بات جچتی۔ اچھا اگر کسی کی اولاد اس طرح کی ہو تو باپ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ اولاد کو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں کہ تمہارا باپ کتنا عظیم آدمی ہے اور تم اپنے باپ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اگر امتی نافرمانی کریں یا عمل میں سستی کریں، غفلت کریں، تو اس سے حضور کی شان نہیں گھٹتی۔ امتی کو کہا جائے گا کہ دیکھ یار تیرے آقا تو وہ ہیں کہ کافر بھی ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اور تو ان کا بیٹا روحانی ہو کے پھر ان کی اتباع نہیں کرتا۔ کیسا بد نصیب آدمی ہے۔ اب دیکھو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز کب ہوتا تھا، کتنے بجے ہوتا تھا؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، اے محبوب جب رات کا وقت آ جائے تو کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد آپ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ پہلے حصے میں عبادت، دوسرے حصے میں آرام، تیسرا حصہ جب رات کا آ جائے تو محبوب پھر اپنے رب کی عبادت کے لیے اور رب کی یاد کے لیے اٹھ جایا کریں، اور اس لمحے اپنے رب کو پکارا کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں قیام، رکوع اور سجدہ کیا کریں جب دنیا سو رہی ہو۔ آپ کا اٹھنا اس وقت جب مخلوق سوئی ہوئی ہو، اسے تہجد کہا جائے گا، اور یہ عبادت ایسی ہے جس کے نتیجے میں بطور انعام آپ کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا۔ یعنی حضور کے دن کا آغاز تہجد کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے دن کا آغاز تہجد کے وقت، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو رب کی طرف سے ڈیوٹی ہے اور حضور پسند نہیں کرتے تہجد کے وقت اٹھنا، مجبوری کے تحت، ایسا نہیں، حضور کا شوق ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کی فضیلت سے متعلق سوال کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نے ارشاد فرمایا افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، فرائض کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان فرض نمازوں کے بعد
جو سب سے افضل اور اعلیٰ نماز ہے وہ رات کا قیام اللیل یعنی نماز تہجد ہے۔ رب بھی چاہتا ہے میرے محبوب رات کو اٹھیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت اللہ رب العالمین کی جانب محبوبیت کے درجے میں، دوسری جہت اللہ کی مخلوق کے درجے میں رہبر اور رسول ہونے کی جہت۔ تو کہا محبوب آپ رات کے وقت اٹھیں تاکہ آپ کے پیروکار سوئے رہ کے غفلت میں رات نہ گزاریں، وہ بھی اٹھیں مصلی بچھائیں اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ تو حضور کے دن کا آغاز تہجد کے وقت ہوتا ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمایا، نہیں، حدیث بتاتی ہے بخاری و مسلم کی متفق علیہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رات جاگا کرو، اٹھا کرو رات۔ راز بتایا، کہا اس لیے کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، رات جاگا کرو، نماز عشاء پڑھ کے جلدی سو جاؤ اور آرام کر کے کچھ دیر نیند پوری کر کے پھر جاگ جایا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر روز رات کے پچھلے پہر اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جنت مانگے میں اسے جنت عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگے میں اسے اولاد عطا کر دوں۔ کہا رات دیر تک سویا نہ کرو، پچھلے پہر اٹھ جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت ایک ذات تمہاری ہوتی ہے، ایک ذات تمہارے رب کی ہوتی ہے، تم لینے والے وہ دینے والا۔ بندے کی لیتے ہوئے ہرس ختم نہیں ہوتی۔ ملازم ہے، کارخانہ اپنا ہو جائے، فیکٹری اپنی ہو جائے، کہتا ہے دو ہو جائیں تو پھر مزہ آتا ہے، دو ہو جائیں تو چاہتا ہے چار ہو جائیں تو پھر مزہ آتا ہے، حتیٰ کہ علاقے کا میئر بنا دیا جائے تو کہتا ہے کیا بات ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے کہتا ہے نہیں یہ تو بڑی چھوٹی سی سیٹ ہے، ملک کا حکمران بنا دیا جائے تو اس سے اوپر کی سوچنے لگ جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں طلب ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عطا ہے، انسان مانگتے نہیں تھکتا، اور اللہ رب العالمین آئے ہائے اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ میرے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، کہا جب اللہ سے مانگو تو یوں مانگا کرو جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، جب ماں دودھ نہیں دیتی تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پاؤں اور ہاتھوں کو حرکت دینے لگ جاتا ہے۔ کہا تمہارے بھی تو ہاتھ ہلے نا، تمہارے بھی تو وجود میں حرکت آئے، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ہاتھوں اور پاؤں میں وجود میں حرکت آ جائے تو بچے کو دودھ مل جاتا ہے، امتی کو رحمت میسر آ جاتی ہے۔ تو کہا ہر روز اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے۔ اور پھر دیکھو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں نفاست۔ بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں، چھٹی کا دن ہے، اگر آنکھ کھل گئی ہے 10 بجے 9 بجے 11 بجے، اٹھ کے سارا دن نہ منہ دھوتے ہیں نہ غسل کرتے ہیں، ایسے میلے کچیلے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کا ذہن ہے کہ آج کون سا ہم نے کاروبار پہ جانا ہے، آج کون سا ہم نے فیکٹری پہ جانا ہے، آج کون سا دکان پہ جانا ہے، لہذا شام کو ہی نہا لیں گے، جب دوستوں کی طرف جائیں گے اس وقت نہا لیں گے، سارا دن میلے کچیلے پھرتے رہتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں دیکھو نفاست کتنی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، کہا جب حضور تہجد کے لیے اٹھتے تو پہلا کام وضو سے پہلے مسواک فرماتے۔ حالانکہ حضور کی ذات اقدس نہ بدن سے اسمیل آتی ہے نہ منہ سے اسمیل آتی ہے، بدن سے بھی خوشبو ہے اور لعاب میں بھی شفا ہے، اس کے باوجود حضور مسواک فرماتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا قام الرجل یتوضأ لیلا او نہارا، کوئی شخص اٹھے بھلے وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، وہ وضو کرے تو وضو سے پہلے وہ مسواک کر لے، یعنی اپنی طبیعت میں نفاست پیدا کرے، مسواک کر لے۔ فاحسن الوضوء وستنا، وضو کرے اچھے طریقے سے اور مسواک کرے، ثم قام فصلی، اور پھر اللہ کے حضور قیام کرے اور نماز قائم کرے، اطاف بہ الملک، فرشتے اس کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں، ودنا منہ، اس سے قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ یضع فاہ علی فیہ، حتیٰ کہ ملائکہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ پر رکھ دیتے ہیں۔
آپ اور میں جب لاڈ کرتے ہیں اپنے بچوں کو تو ان کا منہ پکڑ کے ساتھ اپنے منہ کے لگا لیتے ہیں، چہرہ پکڑ کے ایسے ہاتھوں پہ ایسے لے لینا اور محبت کا اظہار کرنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضور جب کوئی زیادہ حضور کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرتا تو حضور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ تو فرشتے ایسا بندہ جو وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے اور مسواک کرے، پھر 2 رکعتیں قیام کر کے کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، آقا فرماتے ہیں فرشتے اس کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ انداز محبت، فرشتے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ علماء فرماتے ہیں اپنے منہ کو صاف رکھا کرو۔ اب یہ جو بات آ گئی درمیان میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اور اس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ برش نہیں کرتے یا مسواک نہیں کرتے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ میرے اب تک کے تجربے کے مطابق وہ جنات اور آسیبی اثرات کا شکار ہوتے ہیں، اور آسیب اور جنات جب کسی آدمی پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو 5 چیزوں پہ سب سے زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اس کا معدہ، دوسری چیز اس کے کندھے، یعنی یہ چھاتی سے لے کے کندھوں تک یہ دبوچ دیتے ہیں، اور تیسری چیز اس کی بیک بون، کمر، اسے جکڑ دیتے ہیں، چوتھی چیز اس کی ٹانگیں، 5ویں چیز جب حملہ شدید ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ اور میں جیسے کوئی چیز باندھتے ہیں تو باندھ کے پھر گرہ لگا کے گٹھڑی بنا دیتے ہیں نا، تو یہ جنات اور شیطانی اثرات جب کسی آدمی پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو یوں باندھ کے اس کی گرہ لگا دیتے ہیں، جسے سورہ فلق میں ارشاد فرمایا گیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر فی العقد۔ یہ جو عقد ہے نا، یہی وہ گرہ ہے جسے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ جنات ہوں یا جادوگر شیاطین ہوں، وہ گرہ لگا دیتے ہیں، اور چونکہ اب معدہ جکڑا ہوا ہے اور وہ نظام اس کا ڈسٹرب رہے گا، جو بھی کھائے گا وہ فوراً بگڑ جائے گا، جو کھائے گا وہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے دودھ برتن میں پڑا ہے تو آپ اس میں لیمو ڈال دیں تو فوراً پھٹ جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ وہ اندر ڈالتا ہے، بھلے وہ طاقتور چیز کھائے، خالص چیز، جو کچھ اس کے حلق سے نیچے جاتا ہے وہ اندر معدے میں جاتے ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب ایک دن کا خراب ہو تو ایک دن کا خراب ہے، اس کی بھی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب مسلسل بندہ اس مرض کا شکار ہے، روحانی طور پہ آسیب زدہ ہے اور جنات زدہ ہے، تو اس کا معدہ خراب ہوتے 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 اندر غلاظت کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے پھر اسمیل مسلسل آتی رہتی ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کروائیں۔ اور میں یہاں ایک بات ضمناً اور بھی عرض کر دوں، دیکھو ایک ہے کسی کو ہٹ کرنا اور ایک ہے کسی کے کان میں اس کے مرض کے متعلق آگاہ کر دینا۔ یعنی کسی آدمی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ ان کا جا منہ نہیں دھوتا، ایک یہ انداز ہے۔ پھر ایک اس کے کان میں کہہ دیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جس بندے کے ساتھ یہ جناتی مسائل ہوتے ہیں اس کو خود نہیں پتہ چلتا میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ جس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اسے خود نہیں پتہ چلتا کہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، حتیٰ کہ 6 ماہ سال گزر جاتے اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے اسمیل اتنی تیز ہے کہ سامنے آدمی 2-3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھا بھی محسوس کر رہا ہے، اذیت محسوس کر رہا ہے، اسے نہیں پتہ چل رہا 3-4 فٹ سامنے بیٹھا وہ بندہ وہ سانسوں سے اسمیل محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کان میں کہہ دیا جائے محبت سے کہ آپ اپنا چیک اپ کروا لیں، اپنا روحانی علاج کروا لیں۔ باقی جو بندہ اس طرح کی کسی اذیت میں مبتلا نہیں، وہ اگر مسواک کرتا رہے اور اپنے منہ کی صفائی رکھے تو اس کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک خاص طریقہ منہ کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہے، جو بندہ درود پڑھتا رہے اس کے منہ کی اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، اور اس کی فضیلت حضور نے یوں بیان کی، کہا جو بندہ مسواک کرتا ہے فرشتے بھی اس سے لاڈ کرنے لگ جاتے ہیں، فرشتے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر حضور باقاعدہ طور پہ وضو فرما کے نماز تہجد کے لیے قیام فرماتے۔ اب نماز تہجد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بھر کا معمول یہ تھا کہ حضور رات 11 رکعتیں ادا فرماتے، 8 رکعت 2 کر کے نماز تہجد کی اور 3 رکعت نماز وتر کی۔ آپ میں سے بھی جو بندہ تہجد کا معمول بنا لے وہ کوشش کرے کہ حضور کی سنت کے مطابق وتر پڑھے اور وہ رات تہجد کے ساتھ وتر ادا کرنا ہے۔ ہم لوگ چونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اسی سو گئے تو اٹھیا نہیں جانا، اس واسطے اسی علماء نے اجازت دیتی کہ تسی عشاء دی نماز نال وتر پڑھ لیا کرو چونکہ واجب نے رہ نہ جان۔ وگرنہ جو بندہ جلدی سونے کا جس کا معمول ہے، رات 9 ساڑھے 9 بجے سونے کا معمول ہے، وہ اٹھ جاتا ہے تہجد کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کے تہجد کے ساتھ ہی نماز وتر ادا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اب رات کو اگر آپ
3 حصوں میں تقسیم کریں جیسے حضور نے تقسیم فرما رکھا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان کے اوقات کے مطابق ہمارے ہاں جو ایک اندازے کے مطابق سردیوں میں جو رات کا تہائی حصہ بنتا ہے سردیوں میں وہ تقریباً 3 بجے رات کے تیسرے حصے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور گرمیوں کے اندر تقریباً رات 2 بجے تیسرے حصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم اٹھیں اور نماز تہجد ادا کریں، یہ حضور کی سنت طریقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی بھر کا معمول تھا۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کر کے اتنا وقت پھر بھی بچ جاتا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آرام فرما ہو جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ روایت کرتی ہیں کہ جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نے اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرتے پایا ہے۔ ہم سے تو اٹھے ہی نہیں نہ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کی محبت میں اٹھ کے تہجد ادا کر کے دوبارہ آرام فرما ہو جایا کرتے تھے، اور یہ طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا، کہا یہ انداز تہجد ادا کرنے کا یہ حضرت داؤد کا ہے اور مجھے پسند ہے، اس لیے میں نے اسی کو اپنا رکھا ہے۔ جب اذان فجر ہوتی تو اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز فجر کے لیے بیدار ہوتے۔ پھر نماز فجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فجر کی 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب اور فرضوں کے قریب قریب چلی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بالکل مختصر ادا فرماتے، بالکل مختصر۔ پوچھا کہ آپ سنتوں میں کیا ادا کرتے ہیں فجر کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا پہلی رکعت پہ سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آپ فرماتی ہیں حضور نے سنتیں ادا فرمائی، سلام پھیر کے حضور فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں؟ اتنی مختصر سنتیں۔ اب یہ حیرت میں مبتلا ہو کے سوال کرنے کا سبب یہ تھا کہ جب سنتوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے فرض ادا کرتے تھے تو کم از کم بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق ایک رکعت میں 60 آیات سے لے کے 100 آیات تک تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اب 4 رکعتیں فجر کے وقت پڑھتے ہیں تو 2 میں اتنی مختصر اور 2 میں اتنی طوالت، وہ دیکھا کرتی تھیں کہ حضور ایک رکعت میں کم از کم 60 سے لے کے 100 آیات تک، 100 آیات اگر دیکھی جائیں تو تقریباً 3 پاؤ منزل بن جاتی ہے۔ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کچھ 1.25 پارہ 1.5 پارہ نماز فجر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ساڑی قوم نے ماشاءاللہ صرف قل هو اللہ احد ہوندی ہے، اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ کم از کم 10 آیات روزانہ قرآن مجید کی پڑھتا رہے اللہ اسے غافلوں کی صف سے نکال لیتا ہے۔ قرآن نسخہ شفا ہے، یاد رکھیے گا، قرآن نسخہ شفا ہے، نسخہ نجات ہے، نسخہ رحمت ہے۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے بیمار ہو شفا مل جاتی ہے، پریشان ہو سکون مل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یوں آیات قرآنیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے ارشاد فرمایا فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ آسمان سے فرشتے تمہاری قرات سننے کے لیے آتے ہیں۔ پھر نماز فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ حضور اسی مسجد میں بیٹھ جاتے اور نماز اشراق تک صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی اذکار پڑھواتے اور خود بھی اللہ کے ذکر کرتے، اللہ کے اذکار پڑھتے، اور پھر اذکار سے جب فارغ ہو جاتے تو ارشاد فرماتے بھئی دیکھو تم میں سے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر پوچھ لو۔ اگر خود حضور نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو میرے آقا اس کی تعبیر بیان کرتے۔ وحی آئی ہوتی قرآن مجید کی صورت میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کا بیان ارشاد فرماتے۔ یعنی نماز فجر کے بعد اشراق تک مسجد نبوی میں صحابہ کرام کا رسول اللہ کی بارگاہ اقدس میں حلقہ قائم رہتا تھا ذکر اللہ کا اور تعلیم اور تعلم کا، پڑھنے پڑھانے کا حلقہ قائم رہتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس دور میں جو ہم خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر رات سوتے ہیں 1 بجے 2 بجے اور کھانا کھایا ہوتا ہے 11 بجے، تو وہ کھانے کا خمار ہوتا ہے جو دماغ کو چڑھا ہوتا ہے گیس کی صورت میں، اور دماغ گھومتا رہتا ہے، اور سارا دن جو کچھ موبائل میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ ہم خواب میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ خواب نہیں ہے۔ جو حضور کا معمول تھا نا نماز عشاء پڑھ کے کسی سے بات بھی نہ کرنا اور سو جانا، اور مغرب کے بعد کھانا کھا لینا اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانا۔ مغرب کے بعد کھانا کھایا ہو اور اس کے بعد بندہ 17 رکعتیں نماز عشاء کی پڑھے تو بتائیں ایمانداری سے کھانا باقی رہ جاتا ہے؟ کھانا تو ہضم ہو جاتا ہے۔
نماز پڑھتے پڑھتے ہی کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ خالی ہو، کھانا ہضم ہو چکا ہو اور پھر رات بندہ خواب دیکھے تو اس خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر خواب جو ہیں وہ گیس کی وجہ سے ہوتے ہیں، دماغ کو کھانا خراب ہو جاتا ہے پیٹ کے اندر اور اس کی گیس چڑھ جاتی ہے دماغ کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پوچھا کرتے تھے بتاؤ کوئی خواب ہے تو اس کی تعبیر لے لو، اور پھر جب سورج طلوع ہو جاتا تو اس کے زوال کا وقت گزار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی 8 رکعتیں یا 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور اشراق کی کتنی رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا 8 بھی میں نے پڑھتے دیکھا ہے، 2 بھی پڑھتے دیکھا ہے، پھر جتنی حضور کی طبیعت ہوتی۔ اب جب حضور اشراق کی نماز پڑھ لیتے تو سیدھا اپنے کاشانہ اقدس میں اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق پڑھ کے سیدھا گھر آتے اور ہم سے سوال کرتے حل عندکم طعام، بتاؤ تم نے کوئی کھانا شانا تیار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر کھانا تیار ہوتا تو ہم حضور کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں، اگر کبھی تیار نہ کیا ہوتا تو حضور ہمیں ڈانٹتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ اگر میں مسجد میں عبادت کر رہا ہوں تو میری ازواج مطہرات گھروں میں عبادت کر رہی ہیں اور یہ بھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کی حضور قیام اور سجدے میں حاضر ہیں، حضور ڈانٹتے نہیں تھے، فرماتے اچھا چلو ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ آئے ہائے، اس بات کا درد ان سے پوچھو جن کی بیٹیاں ہیں اور ان کے داماد لفنگے نکل آئے ہیں، ذرا سی بات پہ نمک تیز ہو گیا تھا، تھپڑا نہیں برسات، تھوڑے جی کو گل ہو گئی تھے، گالاں ایڈیاں وڈیاں کر دینے، اللہ اکبر، بے عزت کرنا، رسوا کرنا، پون کے رکھ دینا، پوری نسل ہو گئے، اللہ اکبر۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور پوچھتے حل عندکم طعام، اور بیویوں کو روٹی شوٹی ہے؟ ہم عرض کرتی یا رسول اللہ ہے، آپ تشریف فرماؤ تو کھانا پیش کر دیتے، اور اگر کبھی نہ ہوتا تو فرماتے انی صائم، آج اسی پھر روزے ہی رکھنے آ۔ ایک ادھک دا رکشیاں پیچھے لکھیا ہوندہ تے پڑھی تے بڑی طبیعت خوش ہوندی، لگ گئی تے روزی نہ لگا تے، یہ حضور کی طبیعت کا فیض ہے، برداشت کرنا۔ جانتے ہیں کہ یہ بھی ازواج مطہرات اللہ کے حضور عبادت میں رہتی ہیں، اللہ کے حضور سجدے اور رکوع میں رہتی ہیں۔ اگر میں نے مسجد میں اشراق پڑھی ہے تو انہوں نے گھر میں اشراق پڑھی ہے۔ اور اشراق کے حوالے سے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، یہ تو روایت میں نا 8 رکعتیں بھی حضور نے پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی، 2 بھی، کم از کم 2 تو ہے نا۔ اب اس کی روایت سنی آقا علیہ السلام کی ارشاد، حضور نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو بندہ مسجد میں آئے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر نماز پڑھ کے جائے نا، ثم قعد، وہیں بیٹھ جائے، یذکر اللہ، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، بیٹھا رہے مسجد میں، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد زوال کا وقت نکال کے 2 رکعتیں ادا کرے، کہا سنو کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ، اس کی 2 رکعتوں پہ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر 4 پڑھی تو ہر رکعت پہ، 6 پڑھی تو 6 حج اور 6 عمرے، 8 پڑھی تو 8 حج اور 8 عمرے۔ مجھے فاضل بریلوی کا جملہ یاد آ گیا، فرمایا سنو یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر روحانی مراکز ہیں، ہم مریض ہیں سارے کے سارے، جب مریض ہاسپٹل میں جاتا ہے طبیب کے پاس شفا یاب ہو جاتا ہے، مومن اللہ کے گھر میں آتا ہے نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھا رہا، فجر پڑھ کے گھر نہیں گیا، بیٹھا رہا، اللہ کی یاد میں ذکر میں مشغول رہا، 1 رکعت پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی تو 2 حج اور 2 عمرے، 4 پڑھی تو 4 حج اور 4 عمرے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کمی ہے ہی کوئی نہیں، بس بندے کی اطاعت میں کمزوری ہے۔ اب حضور ناشتہ تناول فرماتے سورۃ اشراق پڑھنے کے بعد، پھر سوتے نہیں، پھر اپنے امور سلطنت کی طرف آ جاتے، جو لشکر جہاں روانہ کرنے ہوتے ان کو روانہ کرتے، معاملات سلطنت کو دیکھتے، ملاقاتی آئے ہوتے تو حضور ان سے ملاقات فرماتے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا نماز ظہر کا وقت آ جاتا زوال کا، اور دوپہر کے زوال کے وقت پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے قیلولہ فرماتے۔ یہ حضور کی سنت ہے، حضور نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، کچھ دیر سستا لینا، تھوڑی دیر آرام کر لینا، یہ سنت ہے۔ کہا یہ کیا کرو اس لیے کہ ایمان والے قیلولہ کرتے ہیں، شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔
لہذا تم قیلولہ کیا کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، عیلولہ، قیلولہ اور حیلولہ۔ یہ آج آپ سب کے لیے ایک نئی بات ہے۔ عیلولہ کہتے ہیں نماز فجر کے بعد سونا، اور یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت جب زوال آ جائے تو اس لمحے کچھ دیر کے لیے سستا لینا، آرام کر لینا، یہ سنت مبارکہ ہے رحمت عالم کی۔ اور حیلولہ کہتے ہیں عصر سے مغرب کے درمیان سونا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور علماء نے اور اہل اللہ نے اس پہ تجربہ لکھا، کہا جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے رزق تنگ ہو جاتا ہے، جو عصر سے مغرب کے درمیان سوتا ہے اس کی عقل تنگ ہو جاتی ہے، اور جو سنت کے مطابق دوپہر کو کچھ دیر آرام کرتا ہے اللہ اس کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی عقل بھی کامل کر دیتا ہے۔ تذہب فیہ العقول، حضور نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ آ جائے گا لوگوں کی عقلیں زائل ہو جائیں گی۔ عقلیں زائل ہونے کا سبب اور بھی بہت سارے ہوں گے، ایک یہ بھی ہے فجر کے بعد سوئے رہنا، عصر کے بعد سوئے رہنا۔ تو حضور قیلولہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے وہاں بعض و نصیحت فرماتے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، اور بعض و نصیحت فرما کے پھر حضور گھر تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات کے ساتھ وقت گزارتے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ کس ٹائم؟ عصر کے بعد۔ اور یہ وہ وقت تھا جب عرب شریف میں گھروں میں کھانے پک رہے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں کھانے پکتے ہیں رات 8 بجے 9 بجے شروع ہوتے ہیں، تو عرب شریف میں حضور کے زمانے نبوی میں عصر کے بعد کھانے بننے لگ جاتے تھے، اور نماز مغرب جیسے ہی ادا ہوتی تو نماز مغرب کے بعد فوراً رات کا کھانا کھا لیا جاتا۔ ایک تو میں نے جتنی حضور کی سیرت پاک پڑھی ہے اس میں صرف کھانے کے 2 ٹائم دیکھے ہیں، ایک ناشتہ صبح کا اور ایک شام کا کھانا۔ اے جڑا اسی دوپہر 4 بجے والی روٹی رکھی ہوئی ہے نا، یہ بوجھ پایا اسی اپنے اتنے بھی تو معاشرے اتنے بھی، اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ طبیعت بگڑتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ میں ایک دن کہیں بیٹھا تھا تو بلکہ باہر تھے کہیں آپ صاحب تھے، اور میں جملہ یاد آ گیا تو انہوں سنانا، تو بات کر رہے تھے بزرگوں کی حیات پہ، تو میں نے کہا پہلے اولیاء اللہ فاقوں کی وجہ سے اللہ کا قرب پاتے تھے، بھوک کی وجہ سے، اور اسی زیادہ کھا کھا کے اپنے آپ کو موت دے منہ چتار لے آئے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت، ایک صبح فجر کے بعد ناشتہ اور ایک شام کا کھانا، نماز مغرب پڑھ کے دوبارہ حضور گھر کاشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے، اور جا کے شام کا کھانا کھاتے، اور کھانا کھا کے اپنی فیملی کے ساتھ ہی رہتے، حتیٰ کہ نماز عشاء کا وقت آ جاتا، اذان ہوتی تو حضور مسجد میں تشریف لاتے، اور نماز عشاء ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سے بات کیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے عشاء کے بعد گفتگو کرنا، تو حضور ناپسند کرتے تھے عشاء کے بعد باتیں کرنا، گھر تشریف لے جاتے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے۔ سونے سے پہلے ایک بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لیتے۔ اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی، فرمایا جو بندہ یہ عمل کرتا رہتا ہے وہ جادو جنات سے اور نحوسوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا احسار اس کے گرد آ جاتا ہے۔ اب میں ساری گفتگو سمیٹوں یہاں اس نقطے پہ، رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، لوگ نماز تراویح پڑھ کے اللہ کی طرف سے تو ماحول بنا دیا گیا کہ سو جائیں اور اٹھ کے تہجد ادا کریں، لیکن ہم نے غفلت میں گزارا۔ رمضان بھی ساری رات کرکٹ ہوتی رہتی تھی، روڈوں پہ شور پڑا ہوتا تھا اور بازار کھلے ہوتے تھے۔ اب یہ پھر ایک موقع بن گیا ہے ربی طور پہ، یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن میرا زاویہ ایک اور ہے سوچنے کا، وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا ماحول عالمی بن گیا ہے کہ جس میں 8 بجے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دکانیں بند کر دیں، اور زبردستی کروائی بھی جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے FIR ہو جاتی ہیں، دکانیں سیل کر دیتے ہیں، مارکیٹیں بازار 8 بجے بند ہو رہے ہیں۔ اب آپ دکانیں تو بند کر دیتے ہیں، گھر جا کے 5-6 گھنٹے موبائل پہ صرف کرنے کے بجائے اگر آپ جائیں اور سنت محبوب کے مطابق کھانا کھا کے تھوڑی سی چہل قدمی کر کے کوئی 10 بجے تک بھی سو جائیں، تو آپ ٹھیک 3 بجے 5 گھنٹے نیند پوری کر کے اللہ کے حضور تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے۔ اب یہ کرنے والا کام ہے، اگر آپ کر لیں ان دنوں میں تو اتنی برکت آپ پالیں گے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اسے ضائع کر دیں تو یہ تو ایک حکومتی فیصلہ تھا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے پورا مہینہ میں عطا کیا تو ہم نے اس کی بھی قدر
نہیں کی۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہے، میں اپنے احباب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا، چلو زیادہ نہیں بھی تو تھوڑا سا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا 1 مہینے کر کے دیکھ لو، اگر تمہاری زندگی میں سکون آ جائے تو پھر جاری رکھنا، اگر بے سکونی رہے تو پھر چھوڑ دینا۔ حکیم بھی کہتے ہیں طبیب ڈاکٹر حضرات آپ یہ نسخہ استعمال کریں، اگر شفا ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نسخہ بدل لیں گے۔ میں کہتا ہوں 1 مہینہ، زیادہ نہیں، صرف 1 مہینہ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیں، رات جلدی سونا اور صبح تہجد کے لیے اٹھ جانا، صرف 1 مہینہ۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون آ گیا تو جاری رکھنا، نہ آیا تو چھوڑ دینا۔ لیکن میں کتاب اللہ قرآن مجید اور اللہ رب العالمین کی رحمت پہ بھروسہ کر کے امید نہیں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، آپ صرف 3 دن کر کے دیکھ لیں، آپ کے گرد ایک روحانی حصار بن جائے گا اور آپ محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ میری زندگی ایسے پرسکون زندگی بن گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے، دل میں ارادہ کر لیا ہے؟ پکا ارادہ کر لیا ہے؟ چلیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ سب کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے اور ہمیں جلدی سو کے نماز تہجد کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب